بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز سامعین، اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو رمضان المبارک عطا فرمایا ہے، اور اب 2 عشرے اس کے گزر چکے ہیں، تیسرا عشرہ چل رہا ہے۔ امید ہے کہ طاق راتوں میں عبادات کا اہتمام خوب ہو رہا ہوگا اور قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی۔ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اور خصوصاً ابھی شب قدر آ رہی ہے، اسی شب میں قرآن کریم جو ہے نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت اگر نہ کر رہے ہوں تو خوب قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ لیکن آج خاص طور پر ایک چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کریم کو سمجھنا بھی بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا۔ قرآن خود اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرمانے انہیں کیا ہو گیا، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن خود دعوت دے رہا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم سمجھنے والوں کے لیے بہت آسان کر رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت آسان کر رکھا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کے اندر اللہ نے ہم سب کے حصے کی ہدایت چھپا رکھی ہے۔ یہ ہم کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ سکھاتا ہے، اس لیے اس کو ترجمے کے ساتھ بہت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو جہاں جو ہے 10 قرآن کریم آپ ایسے ہی پڑھ کر کے ختم کر رہے ہوں، گزارش ہے کہ کم سے کم 1 مرتبہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ بھی ضرور پڑھیں۔ بہت سی نصیحتیں قرآن کریم کے اندر ہمارے لیے ہیں، آپ پڑھ کر تو دیکھیں ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو، کتنا اللہ تبارک و تعالی پیار کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں بندوں سے اس میں مخاطب ہوتے ہیں، کتنی بہترین سے بہترین باتیں اس قرآن کے ذریعے سے ہم تک کے پہنچائی جاتی ہیں۔ جنت جہنم کے احوال، انبیاء کے واقعات، گزشتہ قوموں کے واقعات، وہ ہم کو بتائے جاتے ہیں اس قرآن کریم کے اندر۔ پھر اخلاق کو سنوارنے اور سدھارنے کی باتیں قرآن کریم کہتا ہے ہم کو۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ صرف پڑھ لینے سے بھی فائدہ ہے، بالکل ثواب ملے گا، اس کا کوئی انکار نہیں ہے کہ ایک حرف کے پیچھے 10 نیکیاں ملے گی، لیکن مقصد صرف پڑھ لینا نہیں ہے قرآن کریم کو، بلکہ قرآن کریم کا مقصد اصل میں اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی کبھی آپ کے سامنے قرآن کریم کے حقوق بتائے تھے، بیان کیے تھے۔ قرآن کریم کے ہر امتی کے اوپر 5 حقوق ہیں، 5 حق ہیں قرآن کریم کے، ہر مسلمان پر، ہر بندے پر 5 حق قرآن کریم کے لاگو ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس قرآن کی ہر بات پر ایمان لانا، سب سے پہلا حق، قرآن کی ہر بات پر ایمان لانا۔ نمبر 2، اس قرآن کریم کو پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا اس قرآن کریم کو۔ نمبر 3، اس قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کو سمجھنا۔ نمبر 4، اس قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنا، اور نمبر 5، اس قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے پیغام کو دوسروں میں پھیلانا۔ یہ 5 حق ہر بندے پر قرآن کریم کے عائد ہوتے ہیں۔ اس لیے محترم اور معزز سامعین، درخواست ہے ہماری، بڑے ادب کے ساتھ غور کریں اس درخواست کے اوپر کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اردو کے اندر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمت اللہ دامت برکاتہم نے بہترین جو ہے آسان ترجمہ کیا ہے، توضیح القرآن اس کو کہا جاتا ہے، یا آسان ترجمہ قرآن کہیں تو وہ بھی مل جاتا ہے۔ بہت شارٹ میں ترجمہ بہت آسان انداز میں انہوں نے کیا ہے۔ اسی طرح سے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح حضرت مولانا بلال احمد صاحب کا ترجمہ ہے،
وہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے جو ترجمہ پڑھیں، لیکن قرآن کریم کو ترجمے سے ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور اللہ کی محبت بڑھے گی، قرآن سے لو لگے گی۔ انشاءاللہ آپ قرآن کریم کو ایک مرتبہ ترجمے سے پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔